والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا رحمهم الله تعالى وعلوم الصالحين آمين. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. قال رحمه الله تعالى باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور لوگوں کا بدوی کو چھوڑنا، بستی والے کو چھوڑنا، اعرابی جو خیموں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے کسی دور میں، اور پھر جب آپ کے پاس وہ بحث آئی کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، تو وہاں پہ اس کی تشریح کے لیے آیا، تفصیل کے لیے آیا، جواب کے لیے آیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو یہ بدوی اعرابی بدوی، چونکہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شہروں میں ہوا کرتا تھا اور درس و تدریس اور حلقات درس مسجدوں میں شہروں میں ہوا کرتا تھا، تو اس لیے بدوی جو ہیں وہ مسائل سے خالی ہوتے تھے. جو بکریاں چرانے والے پہاڑوں میں رہتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، دودھ ان کا کھانا پینا ہوتا ہے. اور سبحان اللہ، بکریاں چرانا سنت ہے، بکریاں چرانا. کبھی کبھی میاں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے بکریاں چرا لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی
مکے والوں کی بکریاں چند قیراط پر، چند پیسوں اس کا معنی ہم کر رہے ہیں، حالانکہ قیراط وہ پیسے نہیں بنتے، اس کا معنی سمجھنے کے لیے چند روپوں پر یا چند پیسوں پر میں بھی چرایا کرتا تھا، اور عورتیں بکریاں پکڑ کر لے آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی مجھے دودھ نکال کے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکال کے دیتے تھے۔ بکریاں چرانے والے کی طبیعت میں، فطرت میں، خصلت میں تواضع آتی، بکریاں چرانے والے کی طبیعت میں، فطرت میں، خصلت میں تواضع آتی ہے، اور اس کا عکس جو ہے وہ اونٹ ہے۔ اس کا عکس کیا ہے؟ اونٹ چرانے والوں کی یہاں نخوت، کبر، سختی، کینہ، اس لیے اونٹ والوں کے ہاتھ میں ہمیشہ موٹا عصا ہوتا ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، اور سبحان اللہ اونٹ کی سبحان، ویسے تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ نے اونٹ کو مارا ہے 2-3 مہینے پہلے اور اس کو فرصت نہیں ملی تو وہ دل میں رکھ لیتا ہے، اچھا دیکھوں گا تجھے، اور کبھی غفلت کرتے ہوئے، حالانکہ اونٹوں والے اونٹوں کے باڑوں میں سوتے نہیں، بکریوں والے بکریوں کے باڑا کہتے ہیں نا جہاں انہیں بند کرتے ہیں رات کو، وہ سوتے ہیں، یہ نہیں سوتے، اس لیے کہ رات کو اگر اس نے فرصت پائی نا تو آ کر اس میں بیٹھ جائے گا، اور اس وقت نہیں اٹھے تھا جب تک وہ مر نہیں جائے گا۔ تو بکریاں چرانا والے کو عرابی بدوی کہتے ہیں، بدوی، تو بکریاں چرایا کرو بھائی، بکریاں چرانے میں جو ہے نا تواضع آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی۔ کالا اعرابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی کو دیکھا، یبول فی المسجد، اس بیچارے کو مسجد کے آداب کا، مسجد کے احترام کا، مسجد کے اکرام کا پتہ نہیں تھا، اور خیر جن کو پتہ ہے انہوں نے کیا کمی کر رکھی ہے آج تک؟ جناب امیر صاحب، کوئی کمی کر رکھی ہے؟ یہ جو صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، اب گانا بجانا بس علامات قیامت میں سے تھا، اب مسجد میں شروع ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندو، جب مسجد میں داخل ہو کم از کم اس کو بند کر دو، اس موبائل کو، پھر اس نے میوزک لگا رکھا ہے، پھر اس کی جو ہے نا والیوم جو ہے آخری درجے پر ہے، ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ آیا، جی میں نماز میں تھا میں نے بند نہیں کیا، شریف آدمی تم نے 20 سینکڑوں کی نمازیں خراب کی، اور تیری اپنی نماز میں کیا ہوتا اگر اسے ہاتھ ڈال کر بند کر دیتا؟ اور پھر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ آیا، جو آدمی اسے کہتے ہیں بند کرو، اسے لڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں گیا مسجد کا آداب؟ حتیٰ کہ فرمایا قرآن، اگر مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں قرآن شریف کی تلاوت زور سے مت کرو، تاکہ اس نماز پڑھنے والوں کے یہاں خلل نہ ہو، نماز پڑھنے والوں کے ہاں خلل نہ ہو۔ کتنی افضل ترین عبادت ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، لیکن اس کو لیے منع فرما دیا گیا کہ بھائی اگر لوگ نماز پڑھ رہی ہے وہاں اور ہے تو قرآن شریف ایسا پڑھو تاکہ اس نماز پڑھنے والے میں جو ہے نا خلل نہ ہو۔ تو میاں ان کو سمجھاؤ کہ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، اجر و ثواب لینے کے لیے، اور اس موبائل کی وجہ سے کتنی کی نمازیں خراب کر دے، تم نے گناہ لیا، کتنے کی؟ خیر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا میں، اللہ مجھے معاف فرمایا اور بھی معاف فرمایا۔ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راى اعرابيا يبول في المسجد،
فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، رحمت للعالمین تھے، اس کو مت جھڑکو، اس کو مت ڈانٹو. آگے حدیث میں آ رہا ہے فَزَجَرُوهُ، زجر جو ہے نا وہ سختی سے منع کرنے کو کہتے ہیں. زجر جو ہے نا بھائی یہ نہ کر، اور ایک سخت آواز نکال کے سخت قسم کی مت کر، اس کو نہ کر، جھڑک دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اور جب دو مصیبتیں ہوں تو احون جو ہے اس کو اختیار کرو، جو آسان ہو اس کو. مسجد میں بدوی کا پیشاب کرنا یہ مصیبت تھی، اور یہ احون اس لیے تھا اس کو نہ روکنا کہ اس کی جگہ پہ آپ پانی ڈال کر مسجد کی جگہ کو پاک کر لیں گے، یا مسجد کی اس پیشاب کی جگہ کو کھود کر مٹی الٹ پلٹ کر مٹی باہر ڈال دیں گے. لیکن اس کو اگر منع کیا، اس کو بیماری ہوگی، اس کے کپڑے خراب ہوں گے، اس کا بدن خراب ہوگا، اور اس کو ذہنی کوفت ہوگی. کتنی چیزیں آ گئی. اس کے کپڑے اگر اسے کرتے ہوئے یوں اٹھا دیا، کپڑے بچیں گے، جسم بچے گا ناپاک ہونے سے، بیماری پیدا ہوگی، اور پھر ذہنی اسے کوفت ہوگی. تو آپ سے سب رحمت للعالمین سے آپ نے فرمایا دعو ہو، اس کو چھوڑ دو، دعو ہو. اور حتیٰ اذا فرغا، جب وہ فارغ ہوا، دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، طلب فرمایا، بماء، پانی کو، فصبہ علیہ، اس کے پاک جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس پہ ڈلوایا. اس پہ ڈالا نہیں ہونا چاہیے، ڈلوایا اس پہ. نعم. باب صب الماء على البول في المسجد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي فتناوله الناس، لوگ بألسنتهم، لوگوں نے اپنے زبان سے کیا کر رہا ہے، مت کرو، جب شور مچا دیا، جی لیا اسے، جی پکڑا اس کو اپنی زبان سے روکنے کے لیے. نا فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه چھوڑ دو اس کو. نا وحريق على بوله حریقو، اے اریقو، اصلہ اریقو، کہ اس پہ ڈالو، اس پہ پلٹو، اس پہ ڈالو، اریقو، اس پہ ڈالو. نا على بوله سجلا من ماء أو سجلا، سجل اور دل. اب دل جو ہے نا اگر اس میں پانی قلیل ہو، اور ذنوب بھی آتا ہے اس کا، وہ جس میں کثیر پانی ہو. اور سجل بھی ہے جب دونوں ذنوب اور سجل فارغ، جب دونوں پانی سے فارغ ہوتے ہیں تو اسے سجل و ذنوب کہتے ہیں. نعم. سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اب اس میں جو ہے کئی مسائل ہیں. نمبر 1، دعوت و تبلیغ میں نرمی کیا کرو. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. نرمی سے بھائی. انما بعثتم میسرین، یسروا ولا تعسروا،
بشروا ولا تنفروا وكونوا عباد الله اخوانا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور سبحان اللہ، رحمت للعالمین، جہاں اختیار ہوتا تھا، اختیار ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رحمت فرماتے ہوئے آسانی کو اختیار فرماتے تھے. آسانی کو، سفر میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں، یوم عرفہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں، ہاں؟ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تو ایک تو اس میں یہ ہو گیا، نمبر ایک کہ پیار سے سمجھاؤ. اور حقیقت ہے اب سامنے نہیں ہے کہ میں خوشامد کر رہا ہوں، اور یہی قضیہ، یہی حالت حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ فی جنات الفردوس. پڑھ لو 3 دفعہ سورۃ اخلاص ان کے سال سوال کے لیے. اور میں جب مر جاؤں میرا بھی سننا تو یہی حال کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت کا بھی یہی تھا. اور اللہ تعالی ہمارے سیدی حضرت محترم صاحب متزل العالی دامت برکاتہم العالیہ صحت عافیت کے ساتھ ان کی آل اولاد ان میں برکتیں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے. میں خود ہی بہت کچھ سیکھتا بیٹھتا، مجھ میں بڑی سختی ہوتی تھی، بہت سختی، اللہ مجھے معاف فرمائے، بہت سختی ہوتی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ سے تواب میں بھی مانگتا تھا، رب زدنی علما و حلما، رب زدنی علما و حلما والحقنی بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. میرے پیارے، نرمی 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 نرمی، سختی میں. اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ مسجدوں کو پاک رکھا کرو، مسجدیں پاک رکھا کرنے کے ہے نا. انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ نے کیا حکم فرمایا تھا سیدنا ابراہیم کو نا، انطہر للطائفین والعاکفین. اس لیے حضرت ہر وقت فرماتے رہتے ہیں، کل بھی فرمایا انہوں نے جمعہ میں کہ میاں یہاں بیٹھتے ہوئے سنت اعتکاف کی نیت کر لو. مسجد میں جب داخل ہو، وہاں باب الرحمہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب داخل ہوں دائیں پاؤں کے ساتھ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ اللہم اغفر لذنبی وافتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف ما دمت فیہ. نویت سنت الاعتکاف ما دمت فیہ. ہاں میرے پیارے، ذرا ادھر میرے ساتھ سر تھوڑا سا اٹھا دو، اس کا سر ادھر میرے ساتھ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ذرا یوں ہو جائے تاکہ آپ کے نور سے میں لے لوں. ہاں یوں ہو جائے میری طرف، مڑ جائے آپ. ہاں چلو، مسجدوں کو پاک رکھنا چاہیے. دوسرا نمبر کیا ہے؟ اور نمبر 3، مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے اور تلاوت کلام. اور وہاں بھی بیت اللہ شریف کی تطہیر کا کہ انطہر بیتی للطائفین، کیونکہ طائفین جو ہے وہاں ذکر بھی آ جاتا ہے، تلاوت بھی آ جاتی ہے. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام، طواف العمرہ 7 اشواط للہ تعالی عز وجل، او طواف التطوع فیسرها لی وتقبلها منی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ.
والعاکفین، وہی بیٹھا ہے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے تو اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، چاہے تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نہیں کر رہا۔ اور تیسرا نماز تھا۔ اسی طرح یہ چوتھی چیز کہ اگر کوئی فساد ہو مسجد میں تو اسے جلدی مٹاؤ۔ اگر فساد ہو، یہ اعرابی کا میرے پیارے ادھر بھی تھوڑا سا ادھر بھی نور ڈال دو، کہ وہ پیشاب جو تھا وہ فساد کا سبب تھا، فساد تھا، تو فرمایا فساد کو جلدی مٹاؤ، فساد کو۔ پانچواں نمبر، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا، دو مصیبتوں میں سے جو آسان ہو، آسان اور مشکل، مشکل کو چھوڑ دو، آسان کو اختیار کرو۔ مشکل کو چھوڑ دو، آسان کو۔ اب بدوی کو پیشاب کرتے ہوئے روکنا مشکل تھا، اس کے میں بہت سے نقصانات تھے، کپڑے کا پلیت ہونا، جسم کا پلیت ہونا، بیماری کا پیدا ہونا، بیماری کا، اور بھی تھے۔ اور پھر اس پہ پانی ڈال کے اس کو پاک کرنا آسان تھا، یا کھدائی کر کے مٹی کو الٹ پلٹ کر لینا آسان تھا۔ تو اگر دو مصیبتیں ہوں تو جو آسان ہو اس کو، احون کو، اس کو اختیار کرو۔ اور اسی طرح پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے چیزوں کو۔ اس پہ لطیفہ ہے، وہ نہیں سناتا، وہ میں نے حضرت کاندھوی نور اللہ مرکزوں سے سنا تھا، اور اب یہاں سنانا مناسب نہیں ہے، پھر کہیں گے۔ وہ ہمارے بھائی جو میں یوں کرتا ہوں آج بتا دوں، وہ جو امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد کو کچھ نہیں کہتے، امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد کو بھی کچھ نہیں کہتے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد کو بھی نہیں کہتے۔ ارے بیچارہ میں ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد سے پیچھے پڑ جاتے، تقلید حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو فرماتے تھے ایک مقدمہ پیش ہوا اور وہ بات چل رہی تھی کہ بھی تعبیر نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، الماء طہور لا ينجسہ شیئا، تو میں نجاست میں سے ایک قطرہ اس میں ڈال دیتا ہوں، تم پی لو۔ حالانکہ وہ یہی تھا، الا ما غلب علیہ طعمہ ولونہ وريحہ، یہ تھا یا نہیں تھا؟ الماء طہور لا ينجسہ الا ما غلب، یہ اس میں غلبہ کر جائے، یا تو پلیتی کی ہوا، یا اس کا لون، یا اس کی بدبو، خیر نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے، مطلب تو وہ پی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ضد اور ہٹ درمی سے بھی ہمیں بچا لے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اسی طرح میرے پیارے، پانی جو ہے یہ زمین کو پاک کر دیتا ہے، پانی زمین کو پاک کر دیتا ہے، اور اس کا کھودنا بھی، حفر جو ہے، حفر جو ہے یہ بھی زمین کو جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں، اور ہمارا مسلک جو ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جمہور کے ساتھ ہے کہ جفاف جو ہے، زمین کا سوکھ جانا، زمین کا سوکھ جانا، یہ بھی طہارت اس کی بن جاتی ہے، لیکن کیا لیکن؟ آپ اس پر نماز تو پڑھ سکتے ہیں، تیمم نہیں کر سکتے۔ آپ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ولا ایدیکم ہے، یہاں ہاتھ ہے، میاں رجل کا کوئی ذکر نہیں۔
تو وہ جو ہے جفاف تو اس کو ہو جاتا ہے، اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم نہیں کر سکتے۔ اور تو اسی طرح اس میں یہ بھی آیا، اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے انہوں نے بھی استنباط فرمایا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا حنفیوں کے نچوڑو، کپڑے کو دھو اور پھر نچوڑو، اس کا آخری قطرہ نکل جائے، نچوڑنا ہے نا، یہ اس کو نچوڑو، اس کا آخری قطرہ بھی نکل جائے۔ ہاں، تو انہوں نے جو ہے نا اسی میں یہی کہا کہ نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی جو ہے ہر چیز ایسی نہیں ہوتی جس کو نچوڑا جاتا ہو، اور آپ یہ فرمائیں کہ زمین کو کیسے نچوڑیں گے؟ زمین کو، ہاں، جب اس پہ پانی ڈال دیں گے اور اس کی ریح اور اس کا لون وہ لے جائے گی، مثلا لون جیسے خون کا لون کون سا؟ پیلا ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے؟ سرخ ہوتا ہے۔ اچھا کہ آپ نے میری غلطی ٹھیک کر۔ تو دم کا جو ہے نا وہ لون جو ہے نا، دیکھیں میں نے کہا پیلا اور سفید ہوتا ہے، میری معاف قدری کو یہ فرماتے ہیں سرخ جو ہے نا احمر ہوتا ہے، احمر ہوتا ہے۔ صحیح ہے آپ کی بات، میری بات غلط تھی۔ تو اس لیے اس کا جو ہے نا ریح اور اس کا لون جو ہے نا وہ لے جاتا ہے، اثر کیا۔ کپڑے میں کوئی پھر ہمارے ہاں ایک اور بھی سوال تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے، سرکہ پاک نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں سیلان جو ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سرکہ پاک نہیں کرنے والا۔ تو ہم نے ان کو پھر یہی جواب دیا کہ بھائی پیارے، یہاں سرکے کا کہاں ذکر ہے؟ سرکے کی نفی میں ذکر ہے، یہ ہے کہ پانی پاک کر سکتا ہے اور سرکہ نہیں پاک کر سکتا۔ تو خام خواہ ہمیں جو ہے نا گھسیٹو نہیں، سمجھے نا جی۔ اور ہمارے ہاں تو یہی ہے، ما یزیل بہ النجاسۃ اے یزیل لونہ وطعمہ وریحہ، یزیل لونہ وطعمہ وریحہ۔ تو آپ نے ہمیں یہ ادھر کیوں گھسیٹ لیا؟ اس لیے کہ سیلان اس میں ہے، سیلان اور ازالہ نجاست کا اس میں ہے، یزیل النجاست۔ جی بھائی۔ وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال لحظة يا حبيبي، سمعت أنس لحظة يا حبيبي، لحظة. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام کھڑا ہوا اعرابی، فبالا پر اس نے پیشاب کیا مسجد میں، فتناولہ الناس، پر لے لیا لوگوں نے اس کے اپنی زبانوں سے اس کو منع کرنے میں، اسے زجر کرنے میں، روکنے میں۔ فقال پس فرمایا لہم ان کے لیے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعوہ چھوڑ دو اس کو، وحریقو اور پلٹو اور ڈالو اس کو، اے اریقو ڈالے لگا بول ہی اس کے پیشاب پر پانی کو، سجلن من ماء اے دلون من ماء، وہ میں نے عرض کیا ہے کہ دلو اس میں اگر اس کو کہتے ہیں جس کو پانی تھوڑا ہو، اور ذنوب جو ہے وہ جو ہے نا دلو بھرا ہوا ہو تو اسے ذنوب کہتے ہیں۔ تو فرمایا من ماء او ذنوبا، اے بھرا ہوا جو ہے نا وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ دلو کو اردو میں ڈول بھرا ہوا۔ قال انما بعثتم میسرین، بے شک تم بھیجے گئے ہو آسانیاں کرنے والے، آسانیاں کرنے والے، ولم تبعثوا معسرین، تم تنگیاں کرنے والے نہیں بھیجے گئے، اس لیے لوگوں کے ساتھ آسانیاں کیا کرو اور تنگیاں نہ کیا کرو اور سختیاں نہ کیا کرو۔ نہ
وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة وہ المسجد. فرماتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں میں نے سنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قال جاء بدوی آیا نعم فبال في طائفة المسجد في طائفة المسجد أي في ناحية المسجد مسجد کے کونے میں مسجد کی کونے میں مسجد کی طرف میں نعم فزجروه الناس اے منع کیا اس کو لوگوں نے سختی سے زجر معنی کیا ہوتا ہے سختی سے منع کرنا سختی سے فزجروه الناس منع کیا اس کو لوگوں نے سختی سے نعم فنهاهم النبي صلى پس الله منع عليه کیا ان سختی کرنے والوں روکنے والوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم فلما قضى بوله امر النبي جب وہ اپنے اس سے فارغ ہو گیا قضائے بول سے نعم امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب طلب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذنوب بھرے ہوئے پانی کے ڈول بتایا نا ذنوب جی پانی کا جب بھرا ہوا ہو دل تو اسے کیا کہتے ہیں ذنوب جی جی فأحرق عليه پانی سے فأحرق علیہ اس پر پھر ڈالا گیا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا وہ کہاں پر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مفہوم حدیث کا دست شفقت رکھا اور فرمایا مسجدیں جو ہیں یہ ایک کام کے لیے نہیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں تلاوت کے لیے ہیں نماز کے لیے ہیں وہ بیچارہ اس کی مسئلے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زجر نہیں فرمائی نا یہ نہیں کہا کہ ہاں جیسے ہم کہتے ہیں اتنی بڑی عمر ہو گئی اور ابھی تک کچھ نہیں سیکھا ہاں مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور ابھی کچھ نہیں سیکھا نہیں نا بہت پیار سے اور جو ہے نا نرمی سے اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا نا باب بول الصبيان وبه قال حدثنا صبیان یہ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں صبی اور صبیان اس کی جمع ہے پھر اس میں ذکر انثیٰ کی تقسیم ہو جاتی ہے اور پھر اس میں دودھ پینے والا اور کھانے والا ان کی پھر علیحدہ تقسیم ہو جاتی ہے کیونکہ جو کھانا بچہ شروع کر دیتا ہے اس کا بول بھاری ہو جاتا ہے اس کا بول اس میں دھونے کا حکم ہے اس میں دھونے کا حکم ہے اور اگر وہ صرف دودھ ہی پیتا ہے اگر وہ صرف تو اس پہ رشک ہے کہ اس پہ جو ہے چھینٹے مار دیں چھینٹے مار دیں اس میں شکل نہیں ہوتا بھاری پن نہیں ہوتا اس کو اس کی طہارت ہو جائے گی نا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي المؤمنين رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فبال على صوته أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي بعض حضرات نے یہ لکھا ہے یہ اول مولود للمہاجرین فی الاسلام للمہاجرین فی الاسلام یہ سب سے پہلا مولود تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہجرت فرمائی اور وہ جو دشمن ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا تو انہوں نے کہا ہم نے جادو کر دیا یہ جادو کے بڑے ماہر ہیں میاں جادو کفر ہے کفر ہے کفر ہے انما نحن فتنة فلا تکفر آگے کیا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اس کا سیکھنا مضر ہے تمہارے لیے بھی مضر ہے اور تمہاری آنے والی نسل کے لیے بھی مضر ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
منع کیا میاں یہ نہ کرو، کیونکہ ہمزاد کو مستثیر کرنا یہ 21 دن کا کام ہے، وہ جن تمہارے مسخر ہو جائے گا۔ ابھی تم دروازے پر وہاں ہو گئے، یہاں وہ جو ہے نا لوگوں کو جہاں بیٹھا گا، اس کا نام اس کا یہ ہے، اس کی والدہ کا نام یہ ہے، اس کے ابے کا نام یہ ہے، اس کے بھائی کا نام یہ ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، سب کچھ بتا دے گا۔ اور یہ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، یعنی بزرگ وہ جو ہے نا وہ رمی جمرہ میں بھی جو ہے نا وہ شیطان بزرگ لکھا ہوا ہے بڑا۔ تو میاں ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مرنے سے پہلے اپنا بول و براز کھاتے ہوئے، اپنا، پھر اولاد اور اولاد کی اولاد سے انہوں نے انتقام لیا کہ اس نے ہمیں مسخر کیا، ہمارے اوپر سواری تھی، اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میاں اس کا سیکھنا ہمارے پاس، میرے پاس سب سے قیمتی چیز میرا ایمان ہے۔ میں ایمان کے لیے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا ایمان بچ جائے میرا۔ تو اس جادوگری کے سیکھنے سے، سحر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، بعض اوقات مولوی صاحب کہتے ہیں جی میں جو ہے اس کے توڑ کے لیے سیکھ رہا ہوں۔ میاں جب نجاست میں پڑو گے تو پھر نجس ہی ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے پیارے کبھی بھی اس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا کیا، سوچنا تک نہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نعم، کہاں گیا؟ فبال على ثوبه تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ انها قالت اتي رسول الله ہاں صلى تو الله بعض حضرات نے لکھا ہے، ہاں وہاں سے آپ بھول گئے میں بھی۔ تو یہودیوں نے کہا ہم نے جادو کر دیا ہے، ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہو۔ تو سب سے پہلے جو مہاجرین کا پیدا ہوا یہ اولاد وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا، صاحب نطاقین، یہی تھی نا حضرت اسماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور پہ تھے، 2.5 گھنٹے جوان آدمی چڑھتا ہے اوپر، اور پھر وہاں سے مکہ شریف سے وہاں تک جانا تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر ہے، پھر دشمن کا ڈر، تو ہر روز 3 دن یہ کھانا جو ہے نا، اور سیدنا ابو بکر کا غلام پیچھے بکریاں جو ہے وہ چراتا تھا تاکہ اس کے قدموں کو نشان دے کر دشمن نہ پہنچے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اول مولود تھے، اول مولود للمہاجرین، اول مولود فی المدینہ المنورہ، فی المدینہ تھے۔ ہاں، اور بات آ گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے نواسا شہید ہوا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا نواسا بھی شہید ہوا، حجاج بن یوسف، اور ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا تھا، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ گزرتی تھی، فرمایا تھی اچھا ابھی سواری سے نہیں اترا، ان کو جو ہے نا ان کے سر کو لٹکا دیا گیا تھا بیت اللہ شریف میں۔ وہاں اس وقت بن جنیق سے، جبل ابو قبیس سے جو ہے نا وہاں سے وہ پتھر مار کے توڑے گئے۔ خیر، یہ بعض حضرات نے لکھا ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر تھے بصبی۔ نعم، فبال على ثوبه، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. نعم، کہ میں نے یہ خود یہ چیز دیکھی۔ نعم، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس ابنة محسن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول لم الله یاکل الطعام، ابھی یہ دودھ پیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا بچہ۔ نعم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره فی فبال حجرہ، في اپنی حجره جھولی میں، اپنی
اپنی جھولی میں، کیا کہتے ہیں، اپنے دامن میں، اپنے دامن رحمت میں، اپنی جھولی میں میاں نامولود سے شفقت کیا کر. شفقت، چاہے آپ کا بیٹا نہ بھی ہو، نہیں تو مولوی صاحب یہاں اپنے سوٹڈ بوٹڈ اور استری شدہ کپڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا اور وہ بچہ غریب جو ہے لاتا ہے، کتنی جو ہے تمنا سے کہ حضرت اس کو یا تو بوسہ دے دیں گے اور حضرت یا تو اس کو ہاتھ سے اٹھا لیں گے، اور آپ کہتے ہیں بس بس بھول نہیں، تعلیف قلب کیا کریں گے. کپڑے پھر بھی دھل سکتے، کپڑے وساخہ جو ہے نا وہ بھی دھونے سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس بیچارے کے دل پہ جو نقطہ آیا تھا آ جائے گا نا، تمہاری بے پرواہی اور تمہاری نفرت کرنے سے وہ نہیں مٹے گا. تو خدا کے لیے جو ہے نا اس کو خوش کیا کرو نا. فبال على ثوبه فدعا بماء فنزحه نزح اس پہ چھینٹے ڈالے، اس پہ چھینٹے ڈالتے. اور اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، یہ جو ہے نا صرف دودھ پیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، یہ صرف دودھ پیتا تھا. نعم. فلم يغسله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھویا نہیں، صرف چھینٹے مارے. ہم پیارے دیکھنا سیدی، اللہ ان کو صحت آپ سے عمر میں برکت دے، دیکھ لو، دروازہ کھول دو، جب گاڑی آ جائے تو مجھے بتا دینا. نعم هيا استمر. باب البول قائما وقائدا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوزأ. اللہ اکبر. باب البول قائما وقاعدہ، یہی ہے نا جی، کہ پیشاب کا کرنا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر. اور عن حذیفہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتة قوم. سباتہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں محلے والے اپنا کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، جھاڑو دے کر گھر میں، اور وہاں زبالہ بھی عربی میں اس کو کہتے ہیں، سباتہ بھی کہتے ہیں، زبالہ بھی، اور کوڑا کرکٹ کہتے ہیں نا. ہاں، کوڑا کرکٹ اور جو ہے نا وساخہ وہ وہیں ڈالتے ہیں. سباتہ کا نام. فبال قائما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی ضرورت پوری فرمائی کھڑے ہو کر. تو اس میں بہت سی چیزیں آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو شفقتاً و رحمتاً للامہ، بیان جواز کے لیے، بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. دوسرا فرماتے ہیں کہ بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں تھی، بیٹھنے کی، کیونکہ وہاں کوڑا کرکٹ اسی صورت میں پڑا ہوا تھا کہ وہ اگر بیٹھتے تو کپڑے جو ہے وہ محفوظ نہ رہتے، کپڑے جو ہے محفوظ نہ رہتے. اور تیسرا بعض حضرات نے، واللہ عالم بالصواب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ بیان جواز بیٹھنے کی، ہاں وہ جگہ ایسے منخفض تھی کہ اوپر والی جگہ پہ بیٹھا نہیں جا سکتا تھا، نیچے والی جگہ پہ اگر بیٹھیں تو وہ اس کے قطرات واپس کپڑوں پہ آئیں گے، واپس کپڑوں پہ آئیں گے. اور بعض حضرات نے مرض بھی لکھا ہے کہ اس میں مرض کی مجبوری کی وجہ سے، مرض کی مجبوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جو ہے نا وہاں پیشاب فرمایا. تو علی کل حال ہمارے لیے یہی ہے کہ بیان جواز ہے، اگر کسی کو کوئی کھڑے ہونے بیٹھنے میں مجبوری ہے، بیٹھنے میں مجبوری ہے، تو اپنی وہ ضرورت اسی صورت میں پوری کر سکتا ہے. اور مزید تفصیل دیکھنی ہے تو آپ اپنی کتب فقہ میں دیکھ، کتب فقہ میں دیکھ لیں. جی
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. نعم. وبه قال حدثنا عثمان. البول عند صاحبه والتستر بالحائط، جیسا کہ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ صحابی ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب پیچھے تشریف لے گیا تھا لوگ خدمت کرے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تو وہ ایک طرف ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے اس کو بلایا اور اسے فرمایا کہ تم پیٹھ دے کر میرے پیچھے پیٹھ اپنی، کیا پیٹھ کہتے ہیں نا یہ زہر کو پیٹھ دے کر کھڑا ہو جا، تاکہ آگے تستر کی تو دیوار ہے، آگے تستر کے لیے کیا ہے، دیوار ہے، اور پیٹھ پیچھے جو ہے نا تمہارا جو ہے نا جسم، یہ جو ہے نا یہ تستر کا سبب بن جائے گا، یہ تستر کا سبب بن جائے گا. نعم. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم. رأيتني وأنا أي رأيت نفسي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نتماشى فأتى سباتة قوم خلف حائط فقام. آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سباتة قوم، اس قوم کی کوڑے کرکٹ کی جگہ پہ، کوڑے کرکٹ کی جہاں وہ کوڑا کرکٹ کہتے ہیں نا جو گھر میں جھاڑو دے کر باہر پھینکتے ہیں. نعم. فقام كما يقوم أحدهم. قوم خلف حائط، دیوار کے پیچھے. فقام کما یقوم احدکم، تو آپ سے سب کھڑے ہوئے جیسے عام آدمی کھڑا ہوتا ہے. فبالا، جی یہاں سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے مطابقت ہوگی. فانتبستو، پس میں علیحدہ ہوا ان سے. فانتبستو میں علیحدہ ہوا ان سے، چھپا ان سے، گیا ان سے. فاشارنی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار الیہ، میری طرف اشارہ فرمایا. فجئتہ، میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقمت عند عقبہ، تو میں کھڑا ہو گیا آپ کی پیٹھ پیچھے، آپ کی حتیٰ فرغا، گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ظہر کی طرف سے سترہ بن گیا، ظہر کی طرف سے سترہ بن گیا. نا تو عند ضرورت الضروریات تبیح المحظورات، عند ضرورت جو ہے تو یہ کہ جو ہے نا جو ہمیں تعلیمات نبویہ شریفہ مبارکہ دی گئی ہیں کہ آدمی جو ہے نا لوگوں سے دور ہو جائے، لیکن اگر ضرورت ہو تو ساتھی کو بھی مدد کے لیے لیا جا سکتا ہے. نعم. باب البول عند سباتة قوم. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرزه. فقال یار کہاں میرے پیارے حدثنا محمد بن عرعرہ، یہ پڑھا آپ نے؟ ہاں آگے پڑھیں جو ہے. قال كان ابو موسى الاشعري رضي الله قال عنه كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول. يشدد في البول، احتیاط کے تقاضے کے تحت بہت سختی فرماتے ہیں، بہت اس سے بچنے کی، اس سے بچنے کی. نہیں بھائی میری بھی چار آنکھیں ہیں، ادھر ادھر نہ کرو، مجھے ان کے بعد آتا ہے. ہاتھ لگا لو کچھ لگا لو کوئی آدمی. اب یہ نہ کرو میں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر نہیں دیکھ رہا، کہاں ہے تجھے تجربہ کر لو، اور کہاں گیا. ہاں یشدد، وہ اس پیشاب سے بچنے کے لیے بہت سختی فرمایا کرتے تھے، بہت سختی. وہ وہی استنفعوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أعاذنا الله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. نعم. ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرزه. بس کہ بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی. فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. نعم. نعم. تو وبشر یعقوب. نعم.
تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جسے بنی اسرائیل، اس لیے میں نے آج کیا تھا وہ سب اعتراض اور جواب، کہ ادھر تو آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم الضالین ہے، تو ادھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی، وہ میں نے جو ہے نا وہ جواب آپ کو دیا تھا۔ تو بنی اسرائیل جو ہے اذا اصاب ثوب احدہم قرضوہ، اس کو کاٹ لیتے تھے، اس کو میاں یہ تو رحمت للعالمین کی وجہ سے آپ کو اس امت کو خصوصیات دے دی گئی ہے۔ جعلت الارض مسجدا وطہورا، اب جو مجھے انقباض آ گیا ہے نا، کرسی پڑھ کے رکھنا ہے مارو، تمہاری اس کی حرکت کی وجہ سے تمہیں انقباض آ گیا، کرسی پڑھ لو میاں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تو ایک تو یہ جو ہے خصوصیت اس امت کو بہت سی خصوصیات ملے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، مثلا یہاں کچھ خون لگ گیا تو پانی اس کے لیے طہارت نہیں تھا، مقراض سے یوں کاٹ دیتے تھے، یوں جیسے ان کی توبہ کا کیا ہوا، ہم تو التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، توبۃ نصوحا ہو گئی تو پاک ہو گیا، یا پھر یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا اس کو مل گیا، یہ سب رحمت للعالمین کے صدقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں، درشی پڑھ لیں۔ تو وہ جو ہے اس کو کاٹ لیتے تھے وہ، اور ان کے یہاں توبہ کیا تھی، فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا ذالکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ، کتنی ہزاروں جو ہے نا قتل ہوئے توبہ کے لیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے گناہ سے رک جائے، اللہ سے معاہدہ کر لے یا اللہ پھر یہ کام نہیں کروں گا، پھر اکیلے بیٹھ کے رو پڑے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو پھر فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، من الذنب کما لا ذنب لہ۔ تو قال فقرضوہ، احدہم قرضہ، کاٹتے تھے، نعم نعم، پڑھو پیارے کہاں گئے، اذا اصاب ثوب احدہم قرضہ، کاٹتے تھے، فقال حذیفہ لیتہ امسکا، یہ جو ہے نا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ شاید وہ تشدید سے جو ہے نا ذرا کم کر لے، یا کہتے ہیں باز آ جائے، کم کر لے یا امسکا، یعنی اس کو نہ کیا کرے اتنی تشدید دی نہ۔ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما، نعم، باب غسل الدم وبه اور قال۔ اس میں احتمالات وغیرہ بہت سے ہیں، تو وہ بہرحال جو ہے نا کیا نام ہے ان کی جو ہے نا، یہ تو رحمت للعالمین کی شفقت اور رحمت تھی امت پر بھی۔ نعم، باب غسل الدم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة أن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله باب عليه وسلم۔ غسل الدم، دم جو ہے نجاسات میں سے ایک دم بھی ہے، اور وہ دم جو عروق میں چلتا ہے، وہ دم جو رگیں کہتے ہیں نا عروق کو، رگوں میں چلتا ہے، تو سبحان اللہ۔ اب یہ جو تحقیق ہوئی ہے اس کرونا میں، اللہ پوری دنیا سے اس عذاب کو ٹال دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے دے، اس مصیبت کو پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اب اس کا سبب انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، جن لوگوں نے حرام گوشت کھائے، حرام چیزیں کھائیں، ان ملکوں میں ان کے ہاں بہت زیادہ یہ کیسز ہوئے۔ یہ جو شاک لگا کے بھینسا ہے، گائے ہے، اس کو یہاں بجلی کا شاک لگاتے، شاک لگا کر اس کے بعد وہاں ذبح کچھ نہیں ہوتا،
آگے وہ ایسے ہی بے ہوش ہو کر چل کر پٹا سا بنا ہوتا ہے چل رہا تو جیسے ایئرپورٹ پہ سامان کی پٹی نہیں چل رہی ہوتی، ہاں کیا کہتے ہیں ایسکیلیٹر پتہ نہیں کیا کہا، یہ چل رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح آگے پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ دم مسفوح میں ہمارے ہاں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ تو یہ دم مسفوح میں اتنی جراثیم ہیں، اتنی جراثیم ہیں، اتنی جراثیم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ خون نہیں بہاتے اور پھر وہ گوشت کھاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کو یہ بیماری ہوئی ہے۔ یہ میری تحقیق نہیں ہے، یہ لوگ جو ایکسفورڈ اور کیمبرج کی تحقیق مانتے ہیں نا اور غیر مسلموں کی تحقیق مانتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح کتے کا گوشت جو ہے نا جن ملکوں میں کھایا جاتا تھا اب وہاں انہوں نے منع کر دیا ہے، اب وہاں منع کر دیا ہے، اور باقی چیزوں کا بھی منع کر دیا ہے کہ یہ بیماری کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ لیکن سبحان اللہ شریعت نے ہمیں پہلے فرما دیا کہ دم جو ہے نا یہ حرام ہے، اور یہ دم جو عروق میں چلتا ہے، جو دم گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ نہیں، اور جو دم وہ کبدہ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ جو اندر کی ہم کھاتے ہیں بڑے مزے سے وہ کلیجی اور جو ہے نا ان سے جو ہے نا کیا نام ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس سے مراد وہی ہے جو دم مسفوح ہے، جو دم تو دم جو ہے نا یہ بھی نجاست ہے، نجس میں سے یہ بھی ہمارے یہاں نواقض وضو ہے، اگر نکلا اور چل پڑا تو وضو کیا، اگر نکلا ٹھہر گیا تو پھر بچت ہے، نکلا چڑھ پڑا تو وضو ہو گیا نا۔ اسی طرح دم حیض، دم استحاضہ، دم حیض جو ہے نا یہ عورت بالغہ صحیحہ غیر مریضہ، اقلہ ثلاثۃ ایام، بالغہ اقلہ ثلاثۃ ایام و اکثرہ 10 ایام۔ میرے پیارے میرے ساتھ دیکھ ادھر ہے، تو کم از کم 3 دن اور زیادہ جو ہے نا اکثر مدہ 10 دن، اکثر مدہ ما نقص عن 3 وزاد عن 10 وہ دم استحاضہ۔ اسی طرح دم نفاس جو دم یکون عقب الولادہ، یخرج عقب الولادہ، اور ہمارے ہاں اس کی عقل واللہ اعلم مجھے یاد نہیں ہے، عقل کوئی حد نہیں ہے، اکثر 40 دن ہے، اکثر جو 40 دن سے زیادہ فہو دم استحاضہ، فہو دم استحاضہ۔ نعم، اب پھر مجھے پکڑنا نہ فہو فہیا، میں بہت لحان ہوں، لغت عامہ میں بہت سی غلطیاں کرتا ہوں ہاں، اور اگر وہاں آ جائیں تو اور کہیں گے کہ بھئی ہاں، کل بھی ایک ساتھی پوچھ رہا تھا، میں نے کہا لغت عامہ میں یہ ہے اور لغت فصحیٰ میں یہ ہے، اس نے کہا یہاں پیش ہے یا فتح ہے، میں نے کہا یار لغت فصحیٰ میں تو پیش ہے اور لغت عامہ میں زبر ہے۔ نعم ہاں۔ فقالت أرأيت إحدانا تحيض ان اسماء قالت جاءت امرأة أن الى أسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقالت اس نے عرض کیا ارأیت اے مجھے خبر دیں، احدانا تحیض فی الثوب، ہم میں سے جو ہے نا جس کے کپڑے کو حیض کا خون پہنچتا ہے، جس کے کپڑے کو حیض کا خون پہنچتا ہے، جی کیف تصنع کیا کرے، اس کو کیسے پاک کرے، قال نعم تحثه ثم تقرصه بالماء، تحطہ اس کو جو ہے نا حکا کرے، اگر وہ یابس ہو گیا ہے، کھرچنا جسے آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ نجاست جو وجود والی ہے، نجاست جو وجود والی ہے جب وہ خشک ہو جائے، جب وہ خشک ہو جائے تو اس کا ازالہ چاہے یوں کپڑے کو یوں کر کے دلک کے ساتھ یوں ڈال دو، ازالہ ہو جائے اس کے اثر کا، اور یا اگر کہیں ہے تو اسے ناخن سے کھرچ کے اصل کو زائل کر دو، جب اس کا اصل وجود زائل ہو گیا تو وہ جو ہے نا وہ کپڑا پاک ہو گیا نا۔
ثم تغرسه قال بالماء قال تحته ثم تغرسه بالماء وتنزحه وتسلي ہاں فيه. تنزہ ہو اس کو جیسے جھٹکے دے کر اس کا پانی کا ہم قطرات دور کرتے ہیں، پانی کے قطرات دور کرتے چھڑکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں نا. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا تو هشام اس سے بن ثابت عروة ہوا کہ دم حیض جو ہے وہ نجس ہے نا. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي جات صلى الله عليه فاطمہ بنت حبیش، یہ فاطمہ قریشی اسدیہ تھی، حبیش مصغر ہے نا. الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت، عرض کیا نا، يا رسول الله إني امرأة أستحاض میں فلا عورت ہوں جو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوں. استحاضہ کی بیماری میں استحاضہ، مجھے جب یہ استحاضہ آتا رہتا ہے، اس کا محاوری معنی یہی ہوگا کہ میں دم استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوں. وہی میں نے عرض کیا ہے، اگر حیض میں ہے تو 10 دن سے جو اوپر آ جائے، 10 دن سے یہ عرق من الشیطان جو ہے نا، یہ بیماری ہے. تو نہ فلا اطہر، تو میں پاک ہی نہیں ہوتی، یعنی خون ختم بھی نہیں ہوتا، خون کا انقطاع نہیں ہوتا تو میں پاک نہیں ہوتی. اب جب پاک نہیں ہوتی تو نماز کیسے پڑھوں؟ تو نماز، کیونکہ نماز کے لیے پاکی جو ہے وہ شرط ہے نا. أفأدع الصلاة کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ نہ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما لا، ذلك اے لا تدع الصلاۃ، مستحاضہ جو ہے وہ نماز کو نہ چھوڑے، نماز کو نہ چھوڑے. اگر وہ خلاصہ اس کا یہی ہے، اگر وہ حیض ہے تو ہر عورت کو اس کو دورہ شہریہ کہتے ہیں، یا آپ کے انگریزی میں مینسز کہتے ہیں. دورہ شہریہ جو ہے عربی میں کہتے ہیں اس کو. اب اس کو عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ مہینے کی کس تاریخ کو مجھے شروع ہوتے ہیں، اور ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے. اگر اس کی عادت 7 دن ہے، 5 دن ہے، 8 دن ہے، 9 دن ہے، تو اس بیماری سے پہلے جتنی اس کی عادت تھی، جتنی، جب وہ تاریخ آئے تو اس کو تو حیض میں شمار کرے. اس کو تو 5 دن، 7 دن، 9 دن، 10 تک اس کو حیض میں شمار کرے. پھر ہر نماز کا جو ہے نا وضو کر کے جو ہے نا باقی جو ہے نا وہ نمازیں پڑھتی رہے، باقی نمازیں پڑھتی رہے نا. إنما ذلك عرق ليس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحيض فرمایا کہ انما ذالک عرق، اے دم عرق، نعم، وليس ولیس بحيض. بحیض، یہ حیض کا حکم میں نہیں ہے. یسألونک عن المحیض، میرے ساتھ بھائی، او میاں تو صبح ٹوپی والے، ہاں نہیں دیکھ رہا، نہیں دیا اس کو. دوسرا وہ نیند نیچے ہے سر، اس کو اوپر اٹھاؤ، پیچھے والے کو، پیچھے والے کو اوپر اٹھاؤ، اس کا سر اوپر اٹھاؤ، اور اوپر اٹھاؤ اس کا سر. ہاں بھائی، اب مجھے شرم آ رہی ہے آپ سے کہوں کہ کھڑے ہو جائیں. ہاں، اور یہ بھی مشغول ہے اس کے ساتھ. تو یسألونک عن المحیض، میری مجبوری ہے یار تمہارا. تم جب نور نہیں ڈالتے تو میں کہاں سے آگے درس دوں، مجھے کچھ نہیں آتا. اب تب اس میں نور کو. تو یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى فإذا فأتوهن من حيث ان اللہ يحب ويحب نعم. تو وہ ان دنوں میں جو ہے نا جب حیض ہو تو ان دنوں نماز کو چھوڑ دے. روزہ بھی چھوڑ دے گی لیکن روزے کی قضا اس پر آئے گی، روزے کی. جی، فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. نعم. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. تو چھوڑ دے نماز کو جب وہ دن آئیں تمہارے یہ دورہ شہریہ کے، تو نماز یا مینسز کے اس کو چھوڑ دے. جی. وإذا أدبرت ادبرت، جب ختم ہو جائیں، جب ادبرت اے انقطعت، ختم ہو جائے، منقطع ہو جائیں. فاغسلی عنک الدم، خون کو دھو لو. ثم صلی، اس کے بعد نماز پڑھو. نا.
قال وقال أبي ثم توزئي لكل صلاة. انہوں نے کہا یہ میرے ابا جان نے کہا، یہ میرے ابا جان نے کہا، جی جی، حتى يجيء ذلك کہ الوقت. جو ہے اپنا لکل صلاۃ حتیٰ یجی ذالک الوقت ہو، حتیٰ کہ وہ تمہارا حیض کا وقت جو متعین ہے، متعین تھا پہلے، وہ آئے تو پھر چھوڑ دینا. نعم. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. باب غسل المنی و فک ہی، آپ کے پاس فرق ہے، یہاں فرق ہی، میرے پاس بھی فرق ہی ہے. نعم. وغسل ما یصیب من المرأة. منی کا مسئلہ یہ ہمارے ہاں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مختلف ہی ہے. ہمارے ہاں، اور آپ کو بھی نیند آ رہی ہے پیارے، ہاں ذرا نشاط میں آ جاؤ، آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا یوں حج کر لو، ہاں کر دو ذرا. تو کیا کہا؟ ہاں ہمارے ہاں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مختلف ہے. مجھے جب کھانسی آتی ہے نا، پھر وہ جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہو. دعا کیا کرو میرے لیے، دعا کیا کرو میز بزرگ، آپ بھی دعا فرمایا کریں میرے لیے، شہید فقیر کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت کا عمر ملے. امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ نجس نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اور ہمارے ہاں، بس اس میں پھر وہ باقی چیزیں پھر کر لیں، ہاں پھر وہ لمبا ہو جاؤں گا. نہ ہاں. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا اور عمرو بن ميمون. ان کے اعتراض کا جواب ایک ہم دے دیتے ہیں بس. اعتراض کا کہ اگر یہ نجس ہے تو پھر اولو العزم شخصیات کا اس سے پیدا ہونا کیسے؟ سمجھ گئے؟ اگر یہ نجس ہے جیسے تم حنفیوں کہتے ہو، ہمیں کہتے ہو، تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی پیارے آپ نے سمجھا ہی صحیح نہیں ہے. انسان کا جوہر جو ہے وہ مٹی ہے، منی نہیں. انسان کا جوہر کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا ومنہا نخرجکم لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین. تو باقی اگر آپ یہ فرمائیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اس کا بھی بننا جو ہے وہ معقولات اور مشروبات سے ہے. ان کا بننا جو ہے، اس مادے کا بننا، جو کچھ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس سے خون بنتا ہے. پھر خون سے اللہ نے وہاں مشینیں لگا رکھی ہیں، ہاں جیسے اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، جس میں کتنی انجینئرنگ اور کتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں. جیسے اللہ نے دودھ پہ فرمایا من بین فرس و دم، من بین لبنا خالصا سائغا. تو جوہر انسان کا جو ہے وہ مٹی ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اسی سے خون بنتا ہے، پھر خون بن کر وہ مادہ منویہ بنتا ہے، پھر وہ خون بن کر. تو انسان کا اصل جو ہے جوہر جو ہے وہ اب موجودہ تحقیق نے بھی ثابت کر دیا. ہاں وہ کہتے تھے مولوی صاحب، ہاں یہ جو ہیں عقل کے مارے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اذا متنا وکنا عظاما وترابا، کیا ہے حافظ صاحب، اذا متنا وکنا لمبعوثون، اور ایک جگہ پہ حیات ما توعدون، یہ تو دور ہے دور ہے. ہاں تو اس لیے ڈی این ٹیسٹ جو ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ آدمی بالکل اسی لیے ہے. طيب هذا والباقي باقي ان شاء الله، والله تعالى اعلم بحكمته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا